میر کے متعلق سوالات جو NCERT بک میں سے لیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1، میر تقی میر کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو میر تقی میر 1722 عیسوی اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ میر تقی میر 1722 عیسوی اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1810 عیسوی لکھنؤ میں ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے، میر کتنے برس کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا؟ میر تقی میر ڈیش دیا ہوا ہے ڈیش ڈیش کتنے برس کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا؟ تو جواب آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ 2 نمبر جواب ہے، میر 10 برس کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تیسرا سوال ہے، میر تقی میر کے والد کی وفات کے بعد دہلی چلے گئے، وہ اپنے سوتیلے ماموں کے پاس دہلی چلے گئے جو فارسی کے مشہور شاعر اور استاد تھے۔ اس زمانے کے مشہور شاعر اور استاد تھے۔ ان کے سوتیلے ماموں کا نام کیا تھا؟ تو ان کے سوتیلے ماموں کا نام تھا سراج الدین علی خاں آرجو۔ سوال نمبر 4 ہے، دہلی میں میر تقی میر کی ملاقات ڈیش ڈیش کس سے ہوئی تھی؟ ان سے ملاقات کے بعد میر کو اردو شاعر کی طرف راغب کیا، اردو شاعر کی طرف توجہ ہوئے۔ تو دہلی میں میر تقی میر کی ملاقات جو ہے سعادت علی امروی سے ہوئی اور انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اردو میں شعر کہیں۔ سوال نمبر 5، میر 1782 عیسوی میں کس کے بلاوے پر یا کس کے دعوت پر لکھنؤ گئے تھے؟ تو میر 1782 عیسوی میں ہم 5 نمبر کا جواب نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ آصف الدولہ کے دعوت پر لکھنؤ گئے تھے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ میر کے اردو میں کتنے دیوان ہیں؟ تو جواب 6 میں دیکھ سکتے ہیں، میر کے اردو میں 6 دیوان ہیں اور فارسی میں 1 دیوان ہے، تو کل 7 دیوان ہیں، اردو میں 6 اور فارسی کے 1 دیوان۔ سوال نمبر 7 ہے کہ نکات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ تو یہ میر تقی میر کا تذکرہ ہے، نکات الشعراء۔ اور اس میں ایک کوشچن اور میں ایڈ کر رہا ہوں کہ میر کے دور کو اردو شاعری کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ میر کے دور کو اردو شاعری کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصحفی غزل گو شعراء۔ سوال نمبر 1 ہے کہ مصحفی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی اور ان کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ ایک میں 4 کوشچن ہم ایڈ کیے ہوئے ہیں۔ تو مصحفی کی پیدائش اب جب آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں 1751 عیسوی امروہہ میں ہوئی۔ مصحفی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو امروہہ میں ہوئی، اور کب ہوئی؟ تو 1751 عیسوی میں ہوئی۔ اور ان کی وفات کب ہوئی؟ تو 1824 عیسوی میں ہوئی، اور کہاں ہوئی ان کی وفات؟ تو لکھنؤ میں ہوئی۔ تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مصحفی کی پیدائش 1751 عیسوی امروہہ میں ہوئی اور مصحفی کی وفات 1824 عیسوی لکھنؤ میں ہوئی۔ جواب آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، مصحفی کتنے برس تک دہلی میں رہے تھے؟ تو جواب ہے مصحفی 13 برس تک دہلی میں رہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اردو میں مصحفی کے کتنے دیوان ہیں اور فارسی میں کتنے دیوان مرتب کیے ہیں؟ تو مصحفی کے بھی اردو میں 6 دیوان ہیں، میر تقی میر کے بھی اردو میں 6 دیوان ہیں، اور مصحفی کے فارسی میں 1 دیوان ہے، اور میر تقی میر کے بھی فارسی میں 1 دیوان ہے۔ تو ان کے بھی کل 7 دیوان انہوں نے مرتب کیے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، اردو شعراء کے ان کے تذکرہ کا نام کیا ہے جو ان کی یادگار ہے؟ تو ان کے 3 تذکرے، اردو تذکرہ کا نام ہے اردو شعراء کے تذکرے، انہوں نے کتاب لکھے ہیں، اس تذکرہ کا نام ہے 3 تذکرے، ان کی یادگار ہے۔ سوال نمبر 5، ان کے شاگردوں میں جو مشہور ہوئے ان کا نام کیا تھا؟ تو مصحفی کے جو شاگرد ہیں آتش شاعری میں بہت مشہور ہیں، اردو کے اہم شاعر ہیں،
ان کا نام یہ مصحفی کے شاگرد ہیں، آتش جو ہے مصحفی کے شاگرد ہیں۔ اب ہمارے ہیں انشاءاللہ خاں انشا غزل گو شاعر۔ سوال نمبر 1، انشاءاللہ کب اور کہاں پیدا ہوئے اور ان کی وفات کب اور کہاں ہوئی تھی؟ تو انشاءاللہ کے والد کا نام ماشاءاللہ تھا، اور انشاءاللہ 1752 عیسوی میں کب پیدا ہوئے؟ تو 1752 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو مرشد آباد میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ تو 1752 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو مرشد آباد میں پیدا ہوئے۔ اور انشاءاللہ خاں کی وفات جو ہے 1817 عیسوی میں ہوئی، اور کہاں ہوئی؟ تو لکھنؤ میں ہوئی۔ اور 1817 عیسوی میں اور سر سید احمد خاں کی بھی 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو پیدا ہوئے، دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ انشاءاللہ کے والد کا نام کیا تھا؟ تو والد کا نام ماشاءاللہ خاں تھا، اور ان کے والد دہلی میں شاہی حکومت کے کیا تھے؟ ان کے والد جو ہے انشاءاللہ خاں کے والد جو شاہی حکومت تھی دہلی میں، مغل بادشاہ کی شاہی حکومت، اس میں اس کے والد کیا تھے؟ تو طبیب تھے، ڈاکٹر تھے۔ اور مغل بادشاہ اور ان کے والد جو ہے مغل بادشاہ جو ہے شاہ عالم کے زمانے میں ان کے دربار سے وابستہ ہوئے تھے۔ تو ان کے والد دہلی میں شاہی طبیب تھے، جو ماشاءاللہ خاں جو ہے شاہی طبیب تھے، اور ماشاءاللہ خاں مغل بادشاہ شاہ عالم کے دربار سے وابستہ تھے۔ انشاءاللہ نے دریائے لطافت کس کے ساتھ مل کر لکھی تھی؟ دریائے لطافت اردو قواعد کی اولین کتاب ہے۔ یہ انشاءاللہ خاں نے دریائے لطافت جو ہے مرزا قتیل کے ساتھ مل کر جو ہے لکھی تھی۔ سوال نمبر 5 ہے، دریائے لطافت کس چیز پر اولین تصنیف ہے؟ تو یہ اردو لسانیات اور قواعد کی اولین تصنیف ہے۔ دریائے لطافت اردو قواعد اور لسانیات کی اولین تصنیف ہے۔